ایک بار پھر سے کہیں گے آپ کو جی اٹھا پاکستان میں صبح بخیر اینڈ خوش آمدید، اور بات کریں گے کہ ہم آج کل جو موسم چل رہا ہے موسم گرما، اس میں ہم جس سے بھی ملتے ہیں نا، چاہے ہم اپنے گھر میں سب سے پہلے جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے آپ کو صبح صبح تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی میڈ جو ہے ہاؤس میڈ وہ آتی ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں باہر کیسا موسم ہے، کہتی ہیں باجی بہت گرمی ہے، تو آپ سب سے پہلے کہتے ہیں پانی پئیں گے آپ، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اور اگر کسی دوست سے ملتے ہیں یا کہیں آفس میں آتے ہیں، آفس میں بھی آتے ہیں سب لوگ باہر کے حالات پوچھتے ہیں باہر کیسا موسم ہے، تو بہت گرمی ہے۔ اور جب گرمی بہت ہوتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس گرمی کو ختم کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، اور جب ہم پانی پی لیتے ہیں تو پھر ہم سے کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا ہوتا، اور پھر ہم یہی کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہم کیا اپنا ڈائٹ پلان بنائیں، کس طرح سے ہم اپنی ڈائٹ کو لے کے چلیں۔ تو یہ تمام مسئلے مسائل میرے ساتھ ہی نہیں، آپ سب کے ساتھ بھی ہیں۔ تو ہمارے جس وقت گیسٹ ہیں، پہلے چاہوں گی ان سے آپ کا تعارف کرواؤں، اور اس کے بعد جو ہے ہم بتائیں آپ کو کہ یہ موسم گرما میں آپ نے اپنا خیال کیسے کرنا ہے اور اپنے ڈائٹ پلان کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثنا اصفر صاحبہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں بہت ہی پیاری سی ڈاکٹر فائزہ خان، وہ ہے نیوٹریشنسٹ ہی، اور ان کا تعلق بھی اسی سے ہے، غذائیت سے، کس طرح ہماری ڈائٹ اور کس طرح ہم اپنے آپ کو مینٹین کریں، یہ سب ہمیں بتائیں گے۔ تو ویلکم کرتی ہوں پہلے تو آپ دونوں کو اپنے شو میں، اور صبح بخیر، بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ دونوں، اچھا لگا مجھے مل کے، اور بریک میں بھی ہم نے کافی باتیں کی۔ تو ڈاکٹر ثنا آپ سے بات سٹارٹ کرتی ہوں میں، موسم گرما کا ذکر ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ جہاں بھی جاتی ہیں آتی ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے باہر کا موسم کیسا ہے، کیا کریں، کس طرح؟ میں سمجھتی ہوں مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، کافی زیادہ گرمی ہے، لیکن پچھلے 3-4 دن سے کراچی میں بہت زیادہ ہیٹ ویو ہے۔ تو ظاہر ہے جو باہر سے آ رہا ہوتا ہے ہم پوچھ رہے ہیں بھائی کتنی گرمی ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگ کو بھی ہاسپٹل میں راؤنڈز کرنے ہوتے ہیں، جو اپنے آفس سے نکل کے وارڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، آئیڈیا اندازہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ابھی مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت یہ جو گرمی ہے، اس میں سب سے پہلے تو آپ پیشنٹس کو جب گائیڈ کرتے ہیں تو کیا گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کو لے کے چلنا چاہیے؟ گرمی میں جو مین کہتے ہیں نا رسک ہوتا ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کراچی میں کتنے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں جسٹ بیکاز آف ڈی ہائیڈریشن۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پسینے آ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا، ہم ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، الیکٹرولائٹس لوز کر رہی ہوتی ہے باڈی، لیکن الٹیمیٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں چلو پسینہ ہی تو ہے، اب وہ نکلتے نکلتے پورا دن گزرتا ہے، اب ایک دم سے آپ کو فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کو دم گھٹ رہا ہے، اینڈ یو آر فیلنگ ڈیزینس، ڈراؤزنس، تو وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ڈی ہائیڈریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور اچانک سے کوئی پاس آؤٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ تو پانی کا استعمال، اور یہی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، بہت افسوسناک یہ ساری خبریں، باڈی ٹیمپریچر کو ٹھنڈا رکھیں، مطلب کیونکہ آپ باڈی ٹیمپریچر بڑھے گا تو آپ ڈی ہائیڈریشن پہ جائیں گے۔ صحیح، اور اسے ہائیڈریٹ رکھ کے ہی پانی زیادہ سے زیادہ لے کے آپ جو ہے اسے بہتر کر سکتے ہیں، اور بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں، کوشش کریں ٹھنڈی جگہ پہ رہیں، چھاؤں میں رہیں، یا اگر اے سی انوائرمنٹ ہے تو صحیح اپنی باڈی ٹیمپریچر کو آپ نے اسے کنٹرول میں رکھیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر فائزہ آپ کی طرف میں آتی ہوں، ابھی جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں، اور پھر میں نے کہا کہ جب ہم ہائیڈریٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم زیادہ پانی پی لیتے ہیں، بعض دفعہ جب زیادہ پانی پی لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بیلنس ویسے ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، چاہے وہ کھانے پینے کے لحاظ سے ہو یا پھر ہم اپنی ایکٹیویٹیز دن کی جو ہمیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو کیا کہیں گی اس حوالے سے کس طرح اپنے آپ کو بیلنس رکھیں؟ دیکھیں بیسیکلی آپ نے اگر ہائیڈریشن کی بات ہے تو اس کے لیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جاننا کہ ایک جو ہیلدی اور نیوٹریشس ڈرنکس ہیں ان سے ہائیڈریٹڈ رکھیں۔ جی، اب یہ مطلب نہیں ہائیڈریشن کا کہ آپ نے کولڈ ڈرنکس پینی شروع کر دیں، یا آپ نے سویٹن جو ڈرنکس اویلیبل ہیں بازار سے، جو اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ جوس کے ڈبے، زیادہ تر عام سوسائٹی میں یہی ٹرینڈ ہے کہ جوس لے لو، صحیح، اور کوئی سافٹ ڈرنک لے لو، انسٹنٹ اور کوئک، تو وہی ہمیں وے نظر آتا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو اس میں جو شوگر کانٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور آپ کوشش یہ کریں کہ جو سب سے بیسٹ سلوشن ہے وہ آپ کا لیمو پانی ہے، جی، جیسے آپ اس میں نمک اور لیمو اور سکنجوی جس کو کہتے ہیں ہماری لوکل، ہمارے یہاں بہت کامن پائی جاتی ہے، اسی طرح ڈفرینٹ فروٹ کے بلینڈز ہیں، کوشش کریں اس طرح کی چیزوں پہ جائیں۔ پانی سادہ بھی ہے، لیکن آبویسلی جب اتنے نمکیات آپ کی باڈی سے نکل رہے ہوتے ہیں اور سم ہاؤ آپ کا کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہوتا ہے، آپ باہر جاتے ہیں، آپ ایون گاڑی تک بھی جا رہے ہیں اگر، تو ہر وقت تو نہیں آپ اے سی میں ہیں، تو آپ کو اسی سے بھی ابھی جو ہیٹ ویو ہے آئی تھنک یہ پورے ملک میں اور بلکہ پوری دنیا میں ہی بہت زیادہ اس کا گلوبل وارمنگ بہت بڑھ رہی ہے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ اوور آل جو ہے وہ ٹیمپریچر بہت ہائی ٹیمپریچرز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ صحیح، تو ہر لیول پہ ہی ہمیں اپنے آپ کو، اب آبویسلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے انوائرمنٹس میں کام کر رہے ہیں، جو باہر روڈس پہ ہوتے ہیں، صحیح، ان کا بھی تھوڑا خیال کریں، آپ کے جو ورکرز ہیں یا جو آپ کے اسٹاف میں لوگ ہیں ان کے لیے کم از کم کچھ ایسا ارینجمنٹ کریں، پانی کا، کوئی لیمو پانی کا، کوئی
कोई फ्रूट बेस्ड ड्रिंक का ऐसे कि जिसमें उनको भी नरिशमेंट बिल्कुल सही। डॉक्टर फायजा आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही, लेकिन यहाँ पे बात करूंगी डॉक्टर सना, लोग जो है वो अब इस वक्त जब आपको देख रहे हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ बैठी हैं और इतने कहना चाहिए कि सीनियर काम कर रही हैं, आप हॉस्पिटल्स में साथ हैं डॉक्टर्स के, हर रोज़ आप देख रही हैं कि किस तरह के बीमारियां सामने आ रही हैं, किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो कौन सा ऐसा डाइट प्लान, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त जो ख़वातीन आपको देख रही हैं वो चाहेंगी कि आप कोई ऐसा उनके लिए डाइट प्लान बताएं जो कि क्विक भी हो और वो अगर डेली रूटीन में अपने शामिल कर लें कुछ ऐसी चीज़ें जो बेहतर हो सकता है सब कुछ? देखिए, गर्मियों के हवाले से अगर आप पूछ रही हैं तो अब जैसे अभी बकरा ईद गुजरी है जी, तो अवॉइड करने की ज़्यादा गोश्त, रेड मीट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। दालें, सब्जियां, लाइट चीज़ें, दही का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। योगर्ट बेस्ड लस्सी बना ली आपने, फ्रूट स्मूदीज़ बना ली, मैंगो आया हुआ है सीज़न में तो मैंगो मिक्स करके फ्रूट स्मूदी आप बना लें। जैसे फाइज़ा ने कहा कि मिंट लेमनेड आप बना सकते हैं, उसमें हल्का सा 2-4 पिंच पिंक सॉल्ट डालें तो वो उससे अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें बजाय रोटी और खाना बहुत ज़्यादा खाने के। अपना पेट जितना हो सके सैलड्स, योगर्ट और फ्रूट्स, इन चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। अच्छा, यहाँ पे सैलेड का जिक्र किया डॉक्टर साहिबा ने, तो सैलेड से थोड़ा सा मैं आइडिया भी लेना चाहूँगी कि सैलेड लोग ज़्यादातर कहते हैं कि बस ग्रीन सैलेड ज़्यादा इंटेक जो है ग्रीन सैलेड लें, वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैंने जहाँ तक थोड़ी सी जो मुझे इल्म है, वैसे मैं तो बिल्कुल स्टूडेंट हूँ आपके सामने, कि जिसमें कहते हैं कि वो जब आप कोई भी सैलेड बनाएं तो उसमें कलर्स ज़रूर ऐड करें, तो इस हवाले से अगर कोई सैलेड है और इजी सैलेड है तो वो किस तरह हम प्रिपेयर करें और उसमें क्या हो, कौन से जो भी चीज़ों को शामिल करें? सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल जो रॉ वेजिटेबल्स हैं जिनको आप आसानी से खा सकते हैं, तो बेसिकली कलरफुल का मतलब ये होता है कि आपको एक वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल सके, क्योंकि हम अल्लाह ताला ने हमें हर किस्म की सब्जियों में, हर रंग की सब्जियों में अलग अलग उसकी खुसूसियात दी हैं। जी, जैसे आपको जो ऑरेंज और रेड कलर के होते हैं उसमें विटामिन ए रिच होती हैं, कुछ से आपको कोई विटामिन ज़्यादा मिलता है, किसी किस्म की सब्जियों से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से आपको विटामिन सी भी मिल रहा होता है, फिर उसके अंदर विटामिन के भी आपको उससे मिल रहा होता है, तो डिफरेंट एक ब्लेंड होता है ना, तो ज़ाहिर है हर चीज़ के अंदर एक उसकी अपनी अफादियत है। जब हम कहते हैं मिक्स्ड वेजिटेबल, तो जो आपकी इजीली एक्सेसिबल रिसोर्सेज में शामिल हो, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है, तो हम किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, लेकिन ये कि जितनी सब्जियां, कच्ची सब्जियां, फ्रेश वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, उसको दही के अंदर रायते में मिक्स कर लें। दही बहुत अच्छा सोर्स है ना, देखें, एक तो उससे आपको कैल्शियम भी मिल रहा है, फिर आपको यानी जैसे सना ने कहा ना कि लाइट चीज़ों का इस्तेमाल करें, बहुत हेवी मील्स जो है ना कंज्यूम करें, क्योंकि उससे फिर देखें, फिर दूसरा फूड सेफ्टी के ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए कि सेफ मतलब खाना खाएं, पुराने रखा हुआ चीज़ें फ्रिज में पड़ी हुई ख़राब हो रही हैं, टेम्परेचर्स मेंटेन नहीं है, लोग जो है फ्रिज से रखी हुई चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, या खुली हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे सैलेड बना के पड़ा हुआ है बहुत देर तक, या बाहर से आपने कुछ ऐसा ले लिया, उस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि देखें अगर आपका छोटा सा भी इन्फेक्शन या कोई डायरिया, अब वो आपको चीज़ों को एग्रीवेट कर देगा। इस हॉट वेदर में अगर किसी कोई बीमार हो जाता है या किसी को डिहाइड्रेशन हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो डिसेंट्री हो जाती है, तो वो बड़ा हाई रिस्क पर है कि वो हॉस्पिटल अगर जाएगा तो वो लोग क्या करें, हॉस्पिटल में तो आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलेगा, बट आपको अपने आप को थोड़ा सेफ रखना है। और ये सेफ इसी तरह रखा जा सकता है, खाली ये नहीं कि अपने आप को, अभी हम जिस तरह बात करें कि अगर गर्मी है तो हम खाली पानी, और बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहिबा ने ये। डॉक्टर साहिबा, यहाँ पे आपसे मैं ये बात करूँगी कि मुझे ये बताइए कि जो जिस तरह उन्होंने ये बताया दही का इस्तेमाल आपने भी जिक्र किया शुरू में, तो दही का जो इस्तेमाल है उसके हवाले से कि बाज़ लोग कहते हैं कि एक राइट टाइम होता है हर चीज़ के खाने का, तो क्या दही का इस्तेमाल हर खाने के साथ कर सकते हैं, या फिर वो कि ब्रेकफास्ट से पहले खाली पेट कहते हैं कि ले लें तो सारे दिन के लिए आपके लिए अच्छा रहता है, आपको हर खाना जो है वो हजम भी हो जाता है? अगर आपको एसिडिटी होती है ना, कुछ लोग क्रॉनिक एसिडिटी होती है, तो वो चले ब्रेकफास्ट के टाइम पे दही खाएं, इट्स गुड फॉर देम, और वो हेल्प करता है न्यूट्रलाइज करने में। लेकिन नॉर्मली आप पूरे दिन में दही इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं, हर खाने में हाफ कप दही ले लिया। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी एहसन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? आपकी पूरी टीम कैसी है? माशाल्लाह बहुत अच्छे आप लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और एक तरह की खिदमत रहेगी इस पब्लिक सर्विस के लिए जो बहुत जरूरत। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो ये कि हमारे यहाँ थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ स्टाइल भी आया है, तो बच्चे वगैरह जो एसी के आदी थे उनको हीट बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। और आपकी मार्जिन से मेरा सवाल ये है कि वो जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और अगर क्या उनको गर्मी में पसीना निकल के उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है? दूसरी बात ये कि जो उनके इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स को कम होने की दूरी के लिए ORS जो एक सॉल्ट आता है जिसमें मेरा खाली शुगर भी होती है और दूसरे भी इसमें
चीजें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, तो जो ORS है वो ले रहे होते हैं, तो ORS की क्या मिकदार है? क्या नॉर्मल आदमी और जो शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट है वो ORS ले सकते हैं, और कितना ORS लेना चाहिए? क्योंकि मैंने भी तजर्बा किया, ORS रिकवरी फौरन कर देता है। इस बारे में जरूर बताएं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया एहसन साहब ने, बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर साहब आपसे ही बात को इसे कंटिन्यू करूंगी कि वाकई ये ORS अक्सर हम होता है कि भाई डायरिया हो गया ORS ले लें, तो आप इसके बारे में बताइए। जो ना ORS बिल्कुल और ब्लड प्रेशर के लिए, हाइपरटेंसिव्स के लिए भी लो सोडियम वाला भी ORS आता है। अच्छा, तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रेशर्स कंट्रोल है, देखिए एक होता है हाइपरटेंसिव लेकिन अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, लेकिन एक हाइपरटेंसिव है लेकिन कंट्रोल्ड है। तो अगर वो चल रहा है और आपका ओवरऑल पूरे दिन में सोडियम इंटेक ज़्यादा नहीं है, तो आप नॉर्मल जो ORS आ रहा है आप उसको भी पी सकते हैं, और डायबिटिक्स भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो ORS हमारे पास आता है वो उसमें शुगर नहीं हो रही होती। ठीक है, हाँ, अगर आप कोई ऐसा ड्रिंक ले रहे हैं, जैसे अक्सर बाजार में इलेक्ट्रोलाइट मिक्सेस मिलते हैं जिनमें शुगर एडेड होती है, वो आप ना कंज्यूम करें, आप नो शुगर एडेड वाला ले लें, लेकिन ORS पूरे दिन में 1 लीटर तक पिया जा सकता है, जो पूरी एक जगह बना के रखें। वरना अगर आप ORS नहीं लें तो खाली आप जो है उसमें खुद ही उसमें शुगर या सॉल्ट डाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कोकोनट वाटर। ओके, आप नारियल का पानी भी कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपको हाइपरटेंसिव है और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन चल रहा है, क्योंकि नारियल का पानी में पोटेशियम अच्छा होता है, तो वो आपका जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलेंगे आपको, और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखेगा। डॉक्टर फायजा यहाँ पे बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहिबा ने भी कि भाई आप जो ये ड्रिंक्स हैं या ORS है आप ले सकते हैं, दिन में 1 लीटर तक तो आप ले ही सकते हैं। क्या नॉर्मली भी आप अगर कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये ORS का जो वाटर है इसे यूज कर सकते हैं? हाँ, क्या देखिए इजी वे है ये जिससे फौरन आप इंस्टेंट डिहाइड्रेशन के लिए नॉर्मली ORS होता है, लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा जो लीमू पानी से कंजवी है कि थोड़ी शुगर और नमक और आपने बहुत अच्छा क्लियरली बताया कि लीमू पानी जो है वो लेमन और सॉल्ट मिला के जो खुद बनाते हैं घर में, जो खुद बनाते हैं वो भी एक अच्छा सोर्स हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। अभी हम एक जनरलाइज गुफ्तगू कर रहे हैं कि आम के मतलब हजारों किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं, बेशुमार किस्म के पेशेंट्स हो सकते हैं, हर एक की अलग अलग कंडीशन होगी, तो हर कंडीशन में उसके हिसाब से वेरिएशन आती है। सही। तो बस ये है कि कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं होनी चाहिए जो आगे चल के सबको हार्म करे, नुकसानदेह हो, यानी किसी के लिए भी नुकसानदेह हो सके। तो इसलिए हम वी आर नॉट वेरी स्पेसिफिक, इन जनरल बात कर रहे हैं कि ORS भी सेफ है, लिया जा सकता है, लेकिन ये कि पेशेंट की कंडीशन और उस पर डिपेंड करता है। तो बेटर, इट्स बेटर अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है या कुछ है, कंसल्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर। कंसल्ट कर लें तो आपको यही है कि आपको गाइडलाइन मिल जाती है। यहाँ पे हमारे साथ हैं डॉक्टर फायजा और डॉक्टर सना, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना तो ये दोनों जो हमारे साथ डॉक्टर्स हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इनसे हम यकीनन जो आप जानना चाह रहे हैं, वो ख़वातीन हज़रात जो हमें वहाँ बैठे देख रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि मैं लाजमन ये ज़रूर पूछूं कि भाई हम आखिर मौसम गर्मा में अगर अपना वज़न कम करना है तो किस तरह कम करें, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनी डाइट में शामिल करें और जिनको ना करें। तो लेते हैं यहाँ ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपकी लाइव कॉल्स भी होंगी और इन बातों का जवाब भी होगा। हमारे साथ रहिएगा। जी, ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर फायजा खान से भी, और डॉक्टर सना भी हमारे साथ हैं, और हमने इनसे बात की कि भाई मौसम गर्मा में जो है किस तरह का डाइट प्लान होना चाहिए, किस तरह अपने आप को हाइड्रेट रखें। ये तमाम बातें जो हैं आपको बताई गई और आपको यकीनन समझ आ गई होंगी। लेकिन अब हम बात करेंगे, दोनों से ही बात करेंगे, और ये बात करेंगे क्या अल्ट्रा प्रोसेस जो फूड होता है वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह होता है, और ये जंक फूड है बच्चों में ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है, तो इसकी क्या वजह है, किस तरह इसको रोका जा सकता है, किस तरह हम बैलेंस अपनी डाइट को कर सकते हैं और बच्चों को किस तरह इससे रोक सकते हैं। तो बात करते हैं डॉक्टर सना, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। हमारी सेहत पे के लिए कितना नुकसानदेह अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है? अल्ट्रा प्रोसेस या प्रोसेस फूड को पहले पता होना चाहिए है क्या चीज़, ठीक है। जितने भी खाने जो आप बाजार में देख रहे हैं, ग्रोसरीज करने जाते हैं, शेल्फ डब्बे में रखे हुए ऐसे खाने जिनको आपने खोला निकाला खा लिया, ठीक है। चाहे वो सीरियल्स भी होते हैं बॉक्सेस में जो आते हैं, जितना उस पर अच्छा लिखा हुआ है कि जी हाई फाइबर, तो ये तो वो,
پہلے لیبل ریڈ کریں. جتنے بھی پروسیس فوڈ ہوں گے یہ سارے کے سارے ان میں کیمیکلز بھی ہوں گے, اس میں سوڈیم کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, نارمل انسان کے لیے یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے. اور ایک دفعہ اگر اس کی عادت پڑ جاتی تو پھر لوگوں کے لیے بہت آسان ہے. فار ایگزامپل چنے کی بات مثال دے دیں, تو اکثر لوگ چنے کھائیں تو کہتے ہیں اچھا ہم کین والے کھا لیں. تو بھائی وائی, آپ کو آپ جائیں چنے لیں بوائل کر کے اس کے پیکٹس بنا کے فریز کر دیں. یعنی اپنے آپ کو جتنا ہو سکے پروسیس فوڈ سے دور, اور وہ ہیلدی بھی ہوں گے آپ کے لیے. ہاں بالکل, کیونکہ پروسیس فوڈ جو اسٹڈیز میں یہی آ رہا ہے کہ بھائی الٹیمیٹلی اٹ لیڈس ٹو لاٹس آف ادر پرابلمس ان یور باڈی, کارسینوماز وغیرہ کاز کر سکتا ہے. یہ ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اوبیسٹی بھی کر دیتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کھائے جا رہے ہیں, آپ کا سوڈیم بھی جا رہا ہے, شوگر بھی جا رہا ہے, کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلے آ رہے ہیں اور وہ اسی وجہ سے ہیں. اسی طرح سے آئلز ہوتے ہیں, بہت سارے پروسیسڈ آئلز بھی ہوتے ہیں, تو اس کا زیادہ کنزمپشن بھی آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. صحیح. ڈاکٹر فائزہ, ابھی ڈاکٹر ثنا نے کہا کہ ہم جاتے ہیں اور جا کے ہم جو ہے کوئی بھی چیز اٹھاتے ہیں شیلف سے, اس کے ہم انگریڈینٹس کا نہیں جانتے, لیکن ہماری جو ہیبٹس میں ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے, بس اس سے زیادہ ہم کسی بھی فوڈ کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں, یہ میری بھی پریکٹس میں شامل ہے, تو ادھر بیٹھے جو لوگ ہیں ان کی بھی پریکٹس میں شامل ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی بھی ہو. تو بالکل اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو کنوینئنس فوڈ ہے اوبویسلی وہ آسان ہوتا ہے. جیسے زیادہ تر لوگ ورکنگ ہیں وہ پریفر کرتی ہیں کہ چلو اب ہم کیا اس کو بنائیں ابالیں, تو ہمیں ایک ریڈی ٹو ایٹ کوئی چیز مل رہی ہے, ہم نے وہ چیز خرید لی. اب نگٹ گھر میں کون بنائے, نگٹ کا پیکٹ لے اور بچوں کو دے دو. اسی طرح سے آپ بہت ساری چیزیں ہیں. آپ بات کریں گے نگٹس کی, میں یہاں پہ نوڈلس کا ذکر کروں گی. ہر تھوڑے دن کے بعد ایک ریل ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو ہاں بالکل, تو وہ بچوں کی فیوریٹ. دیکھیں اس کے اندر بیسکلی پروسیسنگ میں ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں, فلیور انہانسرز ہوتے ہیں, اس کے اندر اسٹیبلائزرز بھی ہوتے ہیں اس کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے. اس کے اندر جس طرح ثنا نے کہا ڈفرینٹ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ کسی میں سوڈیم کانٹینٹ بھی زیادہ ہوگا, شوگر کانٹینٹ بھی زیادہ ہوگا, فیٹ کانٹینٹ بھی اس کا زیادہ ہوگا. تو یہ سارے اس میں نقصان ہیں. صحیح. تو اگر آپ ان چیزوں کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں گے, یا اگر آپ نے ایک روٹین بنا لی کہ جی, میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں آفیسز وغیرہ میں کہ جی بس میں نے یہ والا نوڈل, بس ایک نوڈل کھانا ہے, کچھ نہیں ہے ڈائٹ میں, کوئی وہی سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے یہ بس یہی کھایا ہے, آج روٹی تو کھائی نہیں, کھائی نہیں. جی کو اتنا بیڈ اس میں کاربوہائیڈریٹس آر بیڈ, مطلب اس کا ایک ایسا امپریشن کریٹ کر دیا ہے کہ نو کارب, لیکن وہ انہیلدی سارا فوڈ اسٹف کھا رہے ہوں گے جو کہ اس سے ڈبل نقصان دہ. تو بیسکلی آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس کریں, اور ہمیں لرن ہی یہ کرنا ہے اور بچوں کو بھی یہ لرن کرانا ہے کہ ہاؤ ٹو اوائڈ جو ہے نا آپ کے پروسیس. دیکھیں اب اس میں بھی کلاسیفیکیشن آ جاتی ہے, ہر فوڈ کی کیٹیگرائزیشن ہے کہ کس فوڈ کو پروسیس کس طرح کیا جاتا ہے. جیسے دودھ پروسیس ملک ہے, اب آپ کو ڈبے میں مل رہا ہے, obviously fresh milk is best, لیکن اگر آپ کو fresh milk اویلیبل نہیں ہے تو you have to go towards packaged milk. تو اس کے اندر کیا ملایا جا رہا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے, وہ کوئی ملایا کچھ نہیں جاتا, وہ ایک سیف پیکیجنگ ہوتی ہے بس. اسی طرح سے میٹ ہے, میٹ پروسیس میٹ ہے, اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ جن کنٹریز میں بہت زیادہ پروسیس میٹ کی کنزمپشن ہے وہاں پہ کینسرز کی جو ہے, کولن کینسر وہاں دیکھا گیا کہ بہت اس کی شرح بہت زیادہ ہے. تو ہمارے لوگوں کو, ہمارے پیرنٹس کو, لوگوں کو اتنی اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے آپ کو لانگ ٹرم نقصان سے, اگر آپ نے اپنے بچوں کو آپ ہیلدی دیکھنا چاہتے ہیں فیوچر میں, تو آپ ابھی ان کی ہیبٹس اچھی ڈیولپ کریں تاکہ لانگ رن میں ان کو گھر کے کھانے کھانے کی, سمپل کھانا کھانے کی عادت ڈالیں, اور کوشش کریں کہ باہر کی چیزوں کا کم سے کم استعمال کریں. ہم نے بالکل اوائڈ تو نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی میں نے تو نگٹ ہی نہیں کھانا ہے. اور آپ کی اس بات کو یہاں پہ میں سمپل سی بات کر کے اپنے ناظرین کو کلیئر کروں گی کہ پروسیس فوڈ میں جتنے بھی کیمیکلز جو چیز استعمال ہوتی ہے ان کے لیے تو سیف ہے کہ پروسیس فوڈ جو اس کو سیو کیا جا رہا ہے, ان کی شیلف لائف بڑھائی جا رہی ہے, لیکن آپ کی لائف جو ہے اس میں ختم ہو رہی ہے. تو اس پہ کنٹرول کرنا ہمارے اپنے ہی بس میں. ابھی انہوں نے بھی کہا کہ گھر کے کھانے جو ہیں وہ بچوں کو پروسیس فوڈ نہ دیں, یہیں سے پھر بچوں کو جنک فوڈ کی عادت ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ اچھا یہ بتائیے گا کیا ڈفرینس اس میں بٹوین جنک فوڈ اینڈ پروسیس فوڈ؟ دیکھیں جنک فوڈ میں جو بیسک آتا ہے نا وہ ڈیپ فرائی کھانے ہو گئے, ٹھیک ہے. اچھا میرے نزدیک جیسے پیزا ہے, پیزا از ناٹ جنک. اچھا اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا ایک میل ہے. فرائڈ چکن اس میں آپ کا گرین بھی آ گیا, آٹا بھی آ گیا, اس میں چکن بھی آ گیا, چیز بھی آ گیا, ویجیٹیبلس بھی آ گیا.
صرف میں یہ کہتی ہوں اگر گھر میں بنائیں تو ہول ویٹ فلاور سے بنا لیں تو وہ زیادہ بہتر آپشن بن جائے گا. وہ جنک فوڈ میں نہیں آتا ہے کیونکہ وائٹ فلاور از آلسو پروسیسڈ. جو میدا ہے وہ بھی پروسیسڈ چیز ہے. تو بچے جتنا کھائیں گے بچپن میں لے کر ڈونٹس اور یہ سب چیزیں تو یہ ان کی اوبیسٹی. ڈاکٹر صاحب کیا جنک فوڈ میں کیا آتا ہے؟ جنک فوڈ میں جتنے بھی آپ کے پروسیسڈ فوڈز آ جاتے ہیں یہ بھی ہیں. یہ جو ہم فرائز لے رہے ہیں فرائی ہوئے جو بھی آپ بازار سے ایگزیکٹ فرائڈ چکن وغیرہ اور مسلسل استعمال کرنا ان چیزوں کا. اسنیکس ہیں, چپس ہو گئے, یہ ہیں, سارے جوسز ہیں, چاکلیٹس, چپس, ٹافیز, دیز آر آل جنک جن میں ایمٹی کیلوریز ہیں. یعنی نیوٹریشن نہیں ہے, صرف خالی کیلوریز بھرنی. اچھا, اس وقت جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور خود میں بیٹھی ہوئی آپ جب دونوں کی بات سن رہی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لائک میں آپ سے یہ سوال کروں کہ پھر ہم کیا کھائیں, کس طرح کھائیں, کس طریقے سے عادت بنائیں, کیونکہ عادتیں ہم نے خود ہی بگاڑ لی. ماڈریشن پہ رکھیں. دیکھیں ہمارے ماں باپ نے بھی نوکریاں کی ہیں, کام کرنے والے لوگ تھے, لیکن وہ بھی گھر میں کٹلیٹس بنا کے دیتے تھے ہمیں. صحیح. تو مدرس کو تھوڑا سا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اسکول جاتے ہوئے پراٹھا ایٹ لیسٹ لنچ باکس میں ضرور رکھ کے بریڈ میں ملائی اور چینی ڈال کے دیتے ہم کھا لیتے تھے. ٹھیک ہے, بچوں کے پاس آپشن زیادہ ہیں, دے وانٹ سم تھنگ ڈفرینٹ, تو آپ کوشش کریں ہوم کوکڈ پہ زیادہ فوکس کریں کہ آپ بنا لیں, پلان کر لیں کہ بھئی یہ کبھی کبھی 15 دن میں ایک دفعہ ان کو باہر کا آپ یا ہفتے میں ایک دفعہ چلیں کھلا دیں. فریکوینسی نہیں ہونی چاہیے کہ کچھ گھروں میں تو فوراً بچوں نے آرڈر کیا, سبزی بنی, ہم نہیں کھا رہے, بازار سے منگا لیا. تو یہ جو ایزی ٹو وے بن گیا ہے نا جنک فوڈس کا, پروسیس فوڈ کا کھانا پینا, یہ خطرناک ہے. اچھا, اس کا میں سب سے بڑا نقصان آپ کو یہاں پہ تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے بالکل احساس ہونا چاہیے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ پروسیس فوڈ کا استعمال کرتے ہیں تو جو ہمارا گٹ ہیلتھ ہے نا, ہمارے پیٹ کی جو ہیلتھ ہے, یا آپ نے اکثر سنا ہوگا حکیموں سے بھی کہ آپ کا جو کی ہے وہ آپ کا پیٹ کی ہیلتھ ہے. اگر آپ کا پیٹ صحیح ہے اس کا مطلب آپ بیماریاں آپ کو کم سے کم ہوں گی. تو اگر آپ کی گٹ ہیلتھ ہی خراب ہو جائے گی, ہوتا کیا ہے جب آپ بہت زیادہ پروسیس فوڈ انٹیک اور بہت زیادہ ایسا لگتا ہے تو آپ کا اسٹمک جو ہے نا وہاں پر ہیلدی بیکٹیریا پروڈیوس ہی نہیں ہوتے. کیونکہ ہیلدی بیکٹیریا کیسے پروڈیوس ہوتے ہیں؟ نیچرل اچھی چیزیں کھانے سے, بیلنس ڈائٹ لینے سے, دہی کا استعمال, فریش ویجیٹیبل, فروٹ, سبزی, گوشت, ایوری تھنگ ان ماڈریشن. لیکن جب آپ کا اسٹمک فل ان کس چیز سے رہے گا؟ پروسیس فوڈ سے, گندے ٹائپ آف فیٹ سے اور اس طرح کی چیزوں سے, تو کیا ہوگا کہ آپ کی گٹ ہیلتھ ہو جائے گی خراب. اب بچے چھوٹے ہیں, دیکھیں نا ان کے اسٹمک میں بیماریاں ایسے تو نہیں بن جاتی ہیں جن کو آپ بڑے ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہ ڈیزیز ہو گئی ہے, یہ ہو گئی ہے. وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس چلا آ رہا ہوتا ہے. تو جب گٹ ہیلتھ خراب ہوتی ہے تو باڈی کے اندر انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے, بچے زیادہ بیمار بھی ہونے لگتے ہیں. اور یہ شکایت بہت آتی ہے, بچے زیادہ تر پیٹ کی بیماریوں کے ساتھ, پیٹ میں درد ہے جی, اب وہ کانسٹیپیشن ہے. کانسٹیپیشن کیوں ہے؟ فائبر نہیں لے رہے, اچھی ڈائٹ نہیں ہے, نہ ویجیٹیبلس کھا رہے ہیں, نہ پھل کھا رہے ہیں, اور بس وہ نہ آٹا وائٹ کھا رہے ہیں, آپ خود بھی نان کھا رہے ہیں, ان کو برگر وغیرہ میں بھی وائٹ ریفائنڈ فلاور لے رہے ہیں, پیزا ہے وہ بھی باہر سے منگا رہے ہیں, وہ بھی انہیلدی, اس کے اندر بھی پھر باہر کے چپس ہیں, فرائیڈ فوڈ کھا رہے ہیں, یا جو آپ کے سلینٹی چپس اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیزوں کا کچھ مائیں آپ نے دیکھا پیکٹ میں خرید کے اتنے بڑے بڑے وہ دیتی ہیں, روز میں نے دیکھا, اور ڈال کے یہ بڑے بڑے آ رہے ہوتے ہیں. آپ کہیں چلے ہیں اسٹور پہ, اور پھر اس کے بعد وہ جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جا کے یہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہو گیا, بیچارہ کھا ہی نہیں رہا, اور یہ تو کھانا کھاتا ہی نہیں ہے گھر کا. اب اس کی پورا نظام خراب ہو جاتا ہے. آپ اس کی آپ نے گٹ ہیلتھ کو تباہ برباد کر رہے ہیں آپ خود. اس کے بعد وہ ڈفرینٹ تکلیفوں کا شکار ہوگا. اس کے اندر مطلب خون کی بھی کمی ہو سکتی ہے, اس کے اندر پیٹ کے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں. اور جب وہ بڑا ہوگا, دیکھیں یہ ساری چیزیں پھر کرونک بیماریوں کی طرح, یہ تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں نا, پھر کرونک بیماریاں جن کو ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز, ہارٹ ڈیزیز ہو گئی. یہ پھر آپ یہ ایج کے ساتھ ساتھ سمجھتے نہیں اس چیز کو. صاحب یہ جس طرح انہوں نے بچوں کا بتایا, بچے تو چلیں ظاہری بات ہے ماں باپ نے جو دیا یا پھر بچوں نے ضد کر کے جو لے لیا وہی ہم انہیں دے رہے ہیں, اور پھر اس بیماری کے ساتھ آتے ہیں, خاص طور سے اسٹمک پرابلم زیادہ ہوتی ہیں. میں آج کل بڑوں کو بھی بہت دیکھ رہی ہوں یہ کمپلین کرتے ہوئے آتے ہیں کہ بھائی ہم اپسیٹ ہے, بلوٹنگ ہو رہی ہے, آپ کو کیا بتاؤں, میں تو گیسٹرو اور جنرل سرجری دیکھ رہی ہوتی ہوں ہاسپٹل میں. میرے پاس ہر دوسرے دن 2 یا 3 مریض پینکریٹائٹس کے آتے ہیں. پینکریٹائٹس کیا ہے؟ لبلبے کی سوزش. اور جب ہم ان کی ڈائٹری ہسٹری لیتے ہیں نا, میجورٹی از ایٹنگ آؤٹ سائڈ فوڈ. بالکل. تو اب آپ بتائیں وہاں کا جو تیل ہے, وہ جو انگریڈینٹس آپ کھا رہے ہیں, روز مرہ نان کی روٹی اتنی کامن ہے جی, گھر کا سالن لیں گے, خاص طور سے گرمیوں میں تو روٹی بنتی نہیں ہے, گھر کا سالن لیں گے لیکن نان کی روٹی کھائیں گے کیونکہ وہ کنوینئنس ہے. تو وہ پھر ان کی ہسٹری آتی ہے. پینکریٹائٹس تو بہت کامن ہے, یا پھر کولون کینسر. تو اب اتنی کیسی کنڈیشن ہے کہ ہم پیشنٹ کو ہم خود دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو NPO کر دیا جاتا ہے مور دین 24 آور, 3 آورس, 3-4 دن وہ NG پہ رہتا ہے وداؤٹ گیونگ اینی لکوڈ. تو وہ اتنی کرٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے کہ
डॉक्टर्स के लिए भी मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, पेशेंट के लिए भी इतना प्रॉब्लम बिल्कुल होता है। सही। डॉक्टर फायजा और डॉक्टर सना, ये टॉपिक ऐसा है, मैं समझती हूँ कि इस पे हम अगर हम 2-3 घंटे भी बैठे ना तीनों, तो ये ऐसा है कि हम अपने तमाम एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और हम जानते हैं जो सामने बैठे लोग देख रहे हैं वो भी ये चीज़ समझते हैं कि हमें किस तरह बैलेंस करना है, किस तरह हमें लेके चलना है अपनी लाइफ को। लेकिन शायद लाइफ स्टाइल ऐसा बन गया है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है और इसको हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कहूँगी बहुत शुक्रिया आपका, और आपको भी कहूँगी कि बहुत शुक्रिया कि आप आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और आपको यहाँ कहूँगी कि बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम देखा। और उसके बाद मैं समझती हूँ कि आप हमें शुक्रिया ज़रूर कहेंगे जब आपको ये बातें जो है समझ आ गई होंगी और आप इस पे जो है अप्लाई भी करने जा रहे हैं। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।